السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، پہلے سپارے کا 14واں رکوع، آیت نمبر 115 سے 117۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ان اللہ واسع علیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل ادا کر رہے تھے اور سواری کسی بھی سمت کو رخ کر لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ سے مدینہ آ رہے تھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ آیت اسی باب میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ رات اندھیری تھی، ہر ایک کو قبلہ جدھر معلوم ہوا نماز ادا کر لی اور نشان کے طور پر پتھر رکھ لیے۔ صبح کو معلوم ہوا وہ بعض لوگوں نے غلط سمت میں نماز ادا کی ہے۔ ان کو تردد ہوا، تب یہ آیت نازل ہوئی، اور قتادہ سے مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگ نظر اور تنگ دل نہیں، بلکہ اس کی خدائی بھی وسیع، زاویہ نظر بھی وسیع اور دائرہ فیض بھی وسیع ہے۔ لہٰذا اگر قبلہ کی تلاش میں خطا ہو بھی جائے تو وہ قابل گرفت نہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اس کا فلاں بندہ کہاں، کس وقت اور کس نیت سے یاد کر رہا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ان سب کا مالک ہے، اور یہ سب چیزیں اس کی مطیع فرمان ہیں۔ جی، یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک اور وہ ان کا مالک ہے، لہٰذا تمام اشیاء مملوک ہوئیں، اور بیٹا شریک ہوتا ہے، مملوک نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ کی اولاد ہونا ناممکن ٹھہرا۔ اور ایک صحیح حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور گالی دی، اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہ کر سکوں گا، اور اس کا گالی دینا یہ ہے جو اس نے میرے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کیا۔ بدیع السماوات والارض فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ جی، بدیع کے معنی ہیں ایسی چیز کو وجود میں لانے والا جس کی پہلے کوئی نظیر موجود نہ ہو، نہ اس کا وجود موجود ہو اور نہ کوئی نمونہ، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے کفر اور شرک سے محفوظ فرمائے۔